أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ شیعہ شناسی میں آج ہماری گفتگو ہوگی کہ شیعوں کی حالت واقعہ کربلا کے بعد۔ اس سے پہلے کل ہماری جو گفتگو مکمل ہوئی تھی شیعہ شناسی میں کہ واقعہ کربلا سے پہلے شیعوں کے حالات کیسے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اور امام حسن علیہ السلام نے کس طرح کا کردار ادا کیا ہے، اور صلح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے معاویہ کی تنبیہ اور توبیخ کی ہے اور اس کو ہدایتیں کی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے بعد۔ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 60 ہجری میں معاویہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد، چونکہ معاویہ یزید کے لیے اپنی زندگی میں بیعت لے چکا تھا۔ یزید نے زمام حکومت کو سنبھالا معاویہ کے بعد، اور سنبھالنے کے بعد چنندہ افراد جن سے بیعت کی اس نے تاکید کی، ان میں سے ایک شخصیت امام حسین علیہ السلام تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا، مکے گئے، مکے میں کچھ مہینہ رہے، اور جب آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اس طرح کی خبریں مل گئیں کہ یزید حالت احرام میں مکے کے ہی اندر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے حرمت کعبہ پامال ہوتی۔ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مکے کو بھی چھوڑ دیا، اور مکے کو چھوڑ کے آپ نے کوفے جانے کا ارادہ کیا۔ کوفے میں چونکہ زیادہ تر آبادی شیعوں کی تھی، زیادہ تر آبادی شیعوں کی تھی، سارے شیعہ نہیں تھے، لیکن زیادہ تر آبادی شیعوں کی تھی۔ وہاں سے خطوط بھی آئے تھے، وہاں والے بلا بھی رہے تھے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ جب انسان کہیں جانا چاہے گا تو جانے کے لیے ہمارے پاس اگر 3 گھر ہیں، مثلاً ایک قربان بھائی کا گھر ہے، ایک نور بھائی ہاڑا کا گھر ہے، ایک بھائی حسن بھائی ہاڑا کا گھر ہے، یہ 3 گھر ہمارے پاس جانے کے لیے ہیں، تو ہمارے لیے جانا کس جگہ بہتر ہے؟ ایک وہ جگہ کہ جو بہت ہمیں بلا رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، روز فون کر رہے ہیں، وہاں جانا بہتر ہے پہلے کہ جہاں جو نہیں بلا رہا ہے، جس نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی ہے، جس نے ہمیں کہا بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جانا بہتر ہے؟ ایک عام انسان کہاں جانا پسند کرے گا؟ عقلی بات ہے، کوئی بھی کہے گا بھائی جو بلا رہا ہے انسان اس کے یہاں جائے گا۔ بھائی کوئی اگر آپ کو شادی کا کارڈ دے، فون کرے، صحیح ہے، شادی سے پہلے بھی فون کیا، جس دن بارات آنے والی ہے ور گھوڑا اس دن بھی فون کر رہا ہے، ارے مولانا کہاں ہیں آپ؟ تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا؟ پریفریبل ہے کہ وہاں جائے۔ کوفے والوں کے 1-2 خط نہیں آئے ہیں، لاکھوں میں خط موجود ہیں، ہزاروں میں خط موجود ہیں، تو جہاں اتنا بلاوا آ رہا ہو، امام نے اپنا رخ کوفے کی جانب موڑ دیا۔ کوفے کے حاکم کو تبدیل کیا گیا، کوفے کا حاکم بنایا گیا نعمان بن بشیر، جو وہاں کا حاکم تھا اس کو برخاست کر کے، اس کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے جو بصرے کا حاکم تھا، بصرے کے ساتھ ساتھ اس کو کوفے کا بھی حاکم بنا دیا گیا۔ کوفے کا حاکم بنایا عبید اللہ ابن زیاد نے، دھوکے سے کوفے کے اندر وہ آیا، شکل امام حسین اختیار کی ہے، حلیہ امام حسین کا اختیار کیا ہے، اور اس طرح سے وہ کوفے میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو جائے، اور لوگ دھوکے میں آ کے اس کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جا کے کہتا ہے کہ لوگوں میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، تب اس کے بعد سے لوگ اس کے پاس سے ہٹے اور دور ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ لالچ میں آنے کے بعد، کچھ لوگ ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے انہوں نے
عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ ہوئے، یہاں تک کہ باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ جو کربلا میں جنگ امام حسین سے جنگ کے لیے نہیں جائے گا اس کو اس کے گھر کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کے گھر کو کڑک کر لیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی، سب کو قید و بند سے سزا دی جائے گی، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یعنی اتنے سخت آرڈر تھے کہ سوائے چند با ایمان شخصیتوں کے کہ جو وہاں سے روپوش ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ افراد اس میں شامل ہو گئے لشکر عبیداللہ ابن زیاد میں، وہاں شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد معرکہ کرب و بلا رونما ہوا۔ کرب و بلا کے معرکے کے بعد جب کہ شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہو چکی، واقع ہونے کے بعد اب جو لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی، بظاہر دیکھیے کیا ہوا، بنی امیہ جیت گئے اور امام حسین اور امام حسین کے ساتھی شہید کیے گئے، ظاہری نتیجہ کربلا کا یہی ہے۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خود شام کہ جہاں مولا کائنات پر لعنت کی جاتی تھی، اہل بیت سے دشمنی پیدا کی گئی تھی، اس شام کے اندر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوئے بنی امیہ کے خلاف ہو گئے۔ اور یہ سارا کارنامہ کیسے ہو رہا ہے؟ شہادت امام حسین کے بعد جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ مثلاً اس شخص کا واقعہ چوتھے امام سے آپ برابر سنتے رہتے ہوں گے، مصائبوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے، کہا نہیں آپ کے ساتھ جو اللہ نے کیا وہ بہت اچھا کیا، تو امام نے اس کا کوئی کڑوے اس میں جواب نہیں دیا، کہا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو کہہ رہا آیت تطہیر سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کہا آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا اس سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ کہا یہ سب ہم ہی ہیں، آیت تطہیر بھی ہم ہیں، اس کے مصادیق بھی ہم ہیں، اور آیت مودت کے بھی مصادیق ہم ہی ہیں۔ جن کو قتل کیا گیا ہے وہ کوئی باغی اور خوارج نہیں ہیں، بلکہ یہ یا خود ہمارے چوتھے امام کا وہ خطبہ جو دربار یزید میں ہے کہ انا ابن المکہ، میں مکے کا بیٹا ہوں، انا ابن رسول اللہ، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، انا ابن علی و فاطمہ، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بتایا گیا تھا، امام خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ خود گریے جناب سکینہ نے، اہل بیت کے اسیری نے شام کے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو شام کے اندر علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پوچھتے تھے علی کا مسجد کے سے کیا واسطہ، مسجد میں شہادت ہو رہی ہے تو مسجد سے کیا واسطہ ہے علی کا، یعنی ایسی شخصیت بنا کے شام کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں کربلا کا سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن بیدار ہوئے، لوگ جاگے، لوگ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد لوگ اہل بیت کو چاہنے لگے، اور چاہنے کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کے خلاف ہونے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ماحول کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ وہ خط لاؤ کہ جس کو جو میں نے تمہیں دیا تھا کہ جس پر قتل امام حسین کا فرمان تھا۔ کس سے مانگا؟ عمر سعد سے کہ جو لشکر کا سردار تھا، کہ وہ خط لاؤ مجھے دے دو، واپس کر دو۔ عمر سعد نے منع کیا کہ نہیں، وہ میں خط واپس نہیں کروں گا۔ تو جب عبیداللہ ابن زیاد نے بہت زیادہ اصرار کیا تو عمر سعد نے کہا کہ میں نے وہ خط مدینے بھیج دیا ہے تاکہ مدینے میں، اور حکم دیا ہے کہ مدینے میں اس کو پڑھا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بری ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے قاتل سب ہیں، تو یہ مجبوری کیوں بن رہی ہے؟ وجہ کیا بن رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ وجہ کیا بن رہی ہے کہ اس عبیداللہ ابن زیاد ثبوت کو مٹانا چاہ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ماحول بنی امیہ کے خلاف ہو چکا تھا۔
تو واقعہ کربلا نے یہ کام انجام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے۔ شیعہ بظاہر 72 نظر آتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ جو شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں میں محمد والے محمد سے محبت پیدا ہوئی ہے وہ پہلے موجود نہیں تھی، جو واقعہ کربلا کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ابن اسیر اپنے مورخ نہیں ہیں، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب ابن زیاد نے امام حسین کا سر یزید کے سامنے پیش کیا تو یزید نے خوشی کا اظہار کیا، اپنے مورخ نہیں، یزید نے خوشی کا اظہار کیا اور ابن زیاد کی عزت افزائی کی، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد جب فضا یزید کے خلاف ہو گئی، جب خطبوں کے ذریعے اور شہزادی کے رونے کے ذریعے سے لوگوں کو حقیقت پتہ چلتی رہی اور ماحول اس کے خلاف ہوا، تو پھر کیا کرنے لگا وہ، اور لوگ یزید کو برا بھلا کہنے لگے، تو پھر یزید پشیمان ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا۔ اچھا ہوتا کیا ہے، آج جو یزید کے طرفدار ہیں، یزید کے طرفدار کیا کرتے ہیں، وہ یہ والی روایت وہ دیکھتے ہیں کہ یزید تو شرمسار تھا، یزید تو پشیمان تھا، لیکن پہلے کیا تھا وہ نہیں دیکھتے۔ تو ایسے میں وہ صحیح تصویر کسی کی سامنے نہیں آ سکتی، صحیح ہے، آپ دیکھیے تو صحیح۔ تو یہ ابن اسیر، تاریخ ابن اسیر جلد 2 صفحہ 57 میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تو کہ چونکہ کافی کمنٹ یوٹیوب پہ اہل سنت حضرات کی جانب سے موجود ہیں، صحیح ہے، تو تاکہ اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو اس کی طرف رجوع کر سکے۔ تو وہاں پہ دیکھیں تو کہا انہوں نے ابن زیاد کی پھر سرزنش کی ہے کہ جب اس ماحول اس کے خلاف ہو گیا۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اظہار ندامت ہے، یہ اظہار ندامت صرف و صرف مجبوری کے بنا پر ہے یا دکھاوا اور نمائش ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پوری بنی امیہ کی حکومت جو رہی ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ دشمن علی پر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ ایک بہانہ بناتے تھے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسی بہانے سے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، قید و بند میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہی حکومت بنی امیہ کی کہ جو امام حسین کو اور امام حسین کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو دین سے خارج قرار دیتے تھے، صحیح ہے، اور ایسے ایسے نعرے انہوں نے بلند کر رکھے تھے کہ جس کی بنا پر شیعوں کو یہ قیدوں میں ڈالتے تھے، سختیاں ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹتے تھے، ان کے قتل کے لیے اپنے لیے جواز پیدا کرتے تھے۔ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار اب سامنے ابھر کر آتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال، سن 95 میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، 95 میں، سن 61 ہجری سے سن 95 ہجری تک ابتدائی میں آپ کو امامت مل رہی ہے۔ 35 سال مدت امامت ہے۔ اس 35 سال کی مدت امامت میں آپ نے قیام نہیں کیا ہے، لیکن دعاؤں کے ذریعے، رونے کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے، سوچئے وضو کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو رو رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کسی کسائی کو دمبا ذبح کرتے دیکھ رہے ہیں تو کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ایسا امام کر کیوں رہے تھے؟ کیا صرف اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے والد ہیں؟ نہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو مظلومیت امام حسین بتائی جائے، بتایا جائے کہ بنی امیہ نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ امام حسین اور علی کی اولاد علی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اولاد فاطمہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہے۔ کیونکہ لوگ گریے کا سبب پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہیں، امام نے کیوں کہا شام شام شام، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ شام کی حکومت نے جو ان کے ساتھ کیا ہے یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ امام کو توجہ دلانی تھی، لوگوں کو بیدار کرنا تھا
اور امام گریے کے ذریعے سے لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف کر رہے تھے اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے تھے۔ امام کی جو صحیفہ سجادیہ ہے اس میں جنگ کی دعائیں ہیں، کس طرح سے اہم موقعوں کی دعائیں ہیں۔ تو گریے کے ذریعے سے بنی امیہ کے خلاف کیا اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کی کیا کی ہے؟ تربیت کر دی ہے۔ صحیح ہے، ان کو کس طرح سے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے کچھ شاگرد بھی پیدا کیے، لیکن ایسے شاگرد جو آپ کے نام سے کام نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد ہیں، بلکہ وہ امام کے نظریات بیان کرتے تھے، لیکن امام کی شناخت کو پوشیدہ رکھتے تھے، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ امام کے نظریات کو امام کا کہہ کے بیان کیا جائے۔ ممکن ہے اس کے لیے، اس کی وجہ سے کچھ امام کے لیے سیاسی مشکلیں پیدا ہو جاتی، تو کچھ لوگ اپنے نظریات بیان کرتے تھے، لیکن یہ وہ شاگرد تھے کہ جو امام کے نظریات بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ جب یزید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پہ حکومت قائم کی۔ کہاں پہ؟ مکے کے اندر، اور اس میں یمن کو شامل کیا، حجاز کو شامل کیا، عراق کے کچھ حصے تھے، اور وہاں ان کی حکومت تھی۔ جو امام کے شاگرد ہیں ان میں ایک تو ہمارے جابر بن عبداللہ انصاری جو خود امام کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، عامر ابن واصلہ کنانی، سعید ابن مسیب، سعید بن جہان کنانی، یہ امام زین العابدین کے شاگرد بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں۔ سعید بن جبیر، محمد بن جبیر، ابو خالد کابلی، قاسم بن عوف، اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر، ابراہیم و حسن جو محمد حنفیہ کے فرزند ہیں، اور حبیب ابن ابی ثابت، ابو یحییٰ اسدی، سلمہ بن دینار، ابو حازم عارج کا شمار ہے کہ جو آپ کے یہ افراد ہیں کہ جو آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا اصحاب کے شاگرد ہیں، جو ان کے تابعی کہلاتے ہیں۔ تو امام نے یہ کام انجام دیا۔ اب جب ان کی حکومت ہو گئی، ان کی حکومت ہونے کے بعد کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد سب 95 کے بعد ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے زمام خلافت کو، امامت کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد امام نے اس کام کو بحسن و خوبی انجام دیا، اس لیے کہ وہ وقت آپ کو ایسا ملا کہ اس وقت اموی حکومت لڑکھڑا رہی تھی۔ ہشام ابن عبد الملک وہ آخری خلیفہ ہے کہ جس کی حکومت پائیدار رہی ہے اور جو بہت سخت تھا، علویوں کے خلاف، علی کے چاہنے والوں کے خلاف بھی بہت سخت رہا ہے، اور اسی نے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر بھی دیا ہے، ہمارے چھٹے امام کو قید میں بھی رکھا ہے، اور اس کے 7 سال کے بعد اس کی حکومت تمام ہوتی ہے تقریباً 122 ہجری میں، نہیں 122 میں نہیں، اس کی حکومت کے بعد 7 سال حکومت بچتی ہے، یعنی 115 ہجری میں، 125 ہجری میں، چونکہ 132 ہجری میں کیا ہے، باقاعدہ اس کی حکومت بنی امیہ کی حکومت تمام ہو جاتی ہے مروان حمار کے حکومت کے اختتام کے ساتھ۔ تو ہمارے پانچویں امام کے جو 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 114 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ ہمارے پانچویں امام نے کیا کیا ہے، چونکہ یہ وقت ایسا ملا کہ امام نے زیادہ سے زیادہ احادیث کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ امام سے جابر ابن یزید جعفی نے
جابر ابن یزید جعفی نے 50,000 حدیثیں، ایک شخص 50,000 حدیث۔ محمد بن مسلم نے 30,000 حدیث، 30,000 حدیث ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ شیخ طوسی کی کتاب رجال کے مطابق امام محمد باقر سے نقل کرنے والے اصحاب و تابعین کی تعداد 466 ہے، یعنی 466 ایسے صحابی، ایسے راوی و محدثین ہیں کہ جنہوں نے 466 لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایتیں نقل کی ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے۔ اور یہی وہ مدرسہ تھا کہ جس کو ہمارے چھٹے امام نے وسعت عطا کی ہے۔ جلدی سے اس بات کو مکمل کریں کہ جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو جو کام امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو تھوڑا عروج پہنچایا، پھر پانچویں امام نے اسے تھوڑا اور پروان چڑھایا ہے، اور پروان چڑھاتے ہوئے کہ ہمارے پانچویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ ہمارے پانچویں امام کے عہد کی سب سے بڑی علمی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے عالم اسلام کے محدثین، فقہا اور دانشمند اپنے آراء و افکار میں امام کی رائے سے متاثر ہوئے۔ چونکہ پانچویں امام کے دور میں آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی موجود نہیں تھا، تو اس وقت کے جتنے بھی متکلمین ہیں، یعنی علم کلام پر خدا کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں، فقہا ہیں، سب امام کی رائے سے متاثر ہوئے، یعنی سب نے کچھ نہ کچھ امام سے سیکھا ہے، سب نے کچھ نہ کچھ امام سے لیا ہے، چاہے آپ کی فکر سے لیا ہو، آپ کی حدیثوں سے لیا ہو۔ اس کا مطلب کہ امام کی رائے، امام کی فکر منتقل ہوئی یا نہیں منتقل ہوئی؟ امام کی فکر دوسروں تک منتقل ہوئی۔ 114 میں ہشام ابن عبد الملک کے ہاتھوں پانچویں امام کی شہادت کے بعد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ اور آپ نے اپنے والد کی جو علمی مرکزیت تھی اس کو معراج عطا کی۔ ہشام ابن عبد الملک جو اموی خلیفہ ہیں اس کا سب سے طاقتور اور سخت مزاج خلیفوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کسی بھی طرح کا قیام ممکن نہیں تھا ہشام ابن عبد الملک کے، اس لیے کہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے، صحیح ہے، سخت سے سخت برتاؤ کرتا تھا، خاص کر شیعوں کے ساتھ، اگر کوئی شیعہ ہو تو اس کے ساتھ سخت برتاؤ کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہمیشہ سختی کے ساتھ نظر بند رکھا ہے، قید میں رکھا ہے۔ اور کیوں قید میں رکھا ہے؟ چونکہ وہ دونوں اماموں کی جو معنوی پہنچ تھی لوگوں کے درمیان، لوگ جس طرح سے آپ کی آراء سے متاثر تھے، اس سے وہ خوف زدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی آراء سے متاثر ہو کے ان کی طرف چلے جائیں اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ 122 ہجری میں زید ابن علی ابن حسین یعنی چوتھے امام کے فرزند جناب زید نے قیام کیا۔ ہشام کے حکم سے اس کے کارندوں نے جناب زید کو شہید کر دیا تھا۔ جناب زید کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور ہشام جب شہادت واقع ہوئی تو لوگوں میں ہشام کے خلاف اور اموی خلافت کے خلاف اور غصہ ابھر آیا جناب زید کی شہادت کے بعد، چونکہ کربلا واقع ہو چکی تھی، کتنے اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ ایسے میں جناب زید کی شہادت نے بھی مزید لوگوں میں بنی امیہ کے خلاف ابھار دیا، لوگوں کو سامنے لا کے کھڑا کیا۔ جب ہمارے چھٹے امام کو پتہ چلا تو امام نے 1000 درہم انہیں دیے، تاکہ یہ 1000 درہم ان لوگوں کو دے دیے جائیں کہ جو جناب زید کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کو یہ 1000 درہم دیے جائیں۔ 125 ہجری میں ہشام اس دنیا سے جاتا ہے۔ ہشام اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے بعد 7 سال کا عرصہ رہتا ہے کہ جہاں بنی امیہ کی حکومت رہی، لیکن بنی امیہ کی حکومت اس 7 سال کے عرصے میں 4 لوگ خلیفہ بنے۔
آخری خلیفہ مروان حمار، یعنی کوئی پائیدار حکومت نہیں کر سکا، ایک آیا دوسرا گیا دوسرا آیا، تو حکومت آتے ہی تو سنبھل نہیں جاتی، اس کے کچھ امور ہوتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پتہ چلا ابھی ذمہ داری سنبھالتے سنبھالتے کیا ہوا، وہ گیا، صحیح ہے، اس کے بعد دوسرا آیا، آخری جو مروان حمار ہے وہ خلیفہ ہوا ہے، اور وہ جو اس دنیا سے واصل ہوا ہے 132 ہجری میں، جس کو مروان حمار کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جو نقل کرنے والے حدیث یحییٰ ابن سعید، ابن جریح، مالک ابن انس، سفیان ثوری، ابو عینہ، ابو حنیفہ، ابو ایوب سجستانی وغیرہ ہیں، اور مؤرخین نے چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک لکھی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو امام نے خدمت انجام دی، اور امام نے اس مذہب کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس مذہب کو کیا کہا جانے لگا، جعفری کہا جانے لگا۔ آج ہم جو پہچاننے جاتے ہیں مذہب جعفری، فقہ جعفری، چونکہ آج جو مسائل جو اخذ کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر حدیثیں یا تو 5ویں امام سے یا 6ٹھے امام سے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مذہب جعفری۔ اس وقت شیعت ایک عروج پر تھی، اس کو ایک مقام حاصل تھا کہ جہاں امام کے گڑگان گانے والے، امام کے آگے زانو ادب طے کرنے والے دوسرے مذاہب کے رؤساء تک موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی بنی عباس کے دور میں، صحیح ہے، شیعوں کی کیا حالت تھی، اور پھر گفتگو کو اس میں آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔